السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اردو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کے لیے پہلے بھی سٹوریز لے کر آتا ہوں، آج بھی آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ پرانی بات ہے، ابھی موبائل فون کا رواج نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس زمانے کی PTCL کے 2 فون تھے۔ جب موقع ملتا ایسے ہی ادھر ادھر نمبر ملاتے کہ شاید کسی لڑکی سے بات ہو جائے۔ ہمارے 2-3 دوستوں کی اسی طرح دوستی ہو چکی تھی اور وہ اس بات پہ بہت نازاں تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن حسب معمول کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ فون کی دوسری جانب ایک نفیس سی گھنٹی ہوئی۔ زنانہ آواز ابھری۔ پہلے تو ہمارے اپنے اوسان خطا ہو گئے، لیکن اپنے آپ سے کہا برخوردار، ایسا موقع پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ چنانچہ تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اور شوٹ چلتی سانسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے السلام علیکم کہا اور بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ امجد جیدی گھر پر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دل میں دعا کی کہ خدا کرے اس کا نام کوئی شخص اس گھر میں نہ ہو۔ دعا قبول ہوئی اور وہ جواب آیا، یہاں پر امجد جیدی نہیں رہتے۔ اس پر ہم نے کہا شاید رانگ نمبر مل گیا ہے اور بات کو لمبا کرتے ہوئے کہا آپ کو خواہ زحمت دی، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے نہایت شائستہ انداز میں وضاحت کی کہ وہ ہمارے کلاس فیلو ہیں اور آج ہم نے مل کے اسائنمنٹ تیار کرنی تھی جس کے لیے اس نے یہاں ہاسٹل آنا تھا۔ دوسری طرف سے رس گھولتی آواز نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس پہ جلدی سے کہ مبادہ فون بند نہ کر دیا جائے۔ ہم نے ہمت کر کے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ بھی ہماری طرح اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس پہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب فون بند کرنے کی بجائے جواب آیا، ہاں میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ اب باقاعدہ گفتگو شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے سبجیکٹ پوچھے گئے، پڑھائی کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات وغیرہ کا ذکر ہوا۔ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اسی لیے مشکلات کے حل کے لیے ہم نے اپنی ممکنہ خدمات پیش کر دی۔ اس طرح یہ رانگ نمبر واقفیت میں بدل گیا اور پھر وقتاً فوقتاً فون آنے جانے لگے۔ فون پہ بات چیت کا یہ سلسلہ ہمارے دل میں گھر کر گیا تھا اور آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا گیا۔ ملاقات کی تڑپ جاگ اٹھی اور اس پر اپنے ایک جہان دیدہ کلاس فیلو سے مشورہ کیا تو پہل اس نے مذاق اڑایا کہ چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ بعد میں مشورہ دیا کہ اب بلا جھجک ملاقات کی بات کر دی جائے اور اظہار محبت کیا جائے۔ گزارش کی، دیہاتی بندے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کہاں خط لکھ کے کہہ دوں۔ چنانچہ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک خط لکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فون پہ ہونے والی باتوں کا سلسلہ کب ایک کسک میں تبدیل ہو اور دل میں آپ سے ملنے کی تمنا جاگ اٹھی۔ کیا آپ اس صورتحال میں میری مدد کر سکیں گی؟ خاطر خواہ اور مثبت جواب آیا اور کہا گیا کہ پہلے ہم ان کی گلی کا چکر لگائیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس پر ہم کھل اٹھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ غربت کے مارے ہمارے پاس نہ تو ڈھنگ کے اور نہ ہی فیشن وقت کے کپڑے تھے اور نہ کوئی سواری، اور ہم پہلا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے کہہ رکھا تھا کہ ہم ایک وجیہ نوجوان ہیں جس کی شکل و وحید مراد سے ملتی ہے اور اس کی طرح کے فیشن کرتے ہیں۔ دوستوں سے منت کر کے ایک اچھی رنگینی دھاریوں والی امپورٹڈ قمیص اور فیشنی جینز کی پینٹ لی۔ سواری کے سلسلے میں ایک دوست نے مہربانی کی اور
اپنی موٹر سائیکل دے دی، لیکن چونکہ ہمیں چلانی نہیں آتی تھی، اس دوست سے عرض کیا کہ وہ ہمیں وہاں لے جائے۔ کچھ دیر کے بعد ہماری حالت پر ترس کھا کے راضی ہو گیا۔ پریویش سے وقت اور دن طے کیا، نشانی کے طور پر موٹر سائیکل کا نمبر بھی بتا دیا تاکہ پہچاننے میں کوئی وقت نہ ہو۔ مقررہ دن کو مانگے کی رنگین قمیض اور بلیو جینز پہنی، ایک دوست کے فیشنی گوگل آنکھوں پر چڑھائے اور مانگے کی ہی موٹر سائیکل کے مالک کے پیچھے بیٹھ کر اس احتیاط کے ساتھ کوچہ جناح کو چلے دیے کہ اس کے کپڑے اور گیٹ اب بالکل سادہ اور ہم سے مختمر ہو، کیونکہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ حسینہ بالکونی میں کھڑی ہماری ہی راہ تک رہی تھی، آسمانی رنگ کے سوٹ میں کسی اسپرا سے کم نہ لگتی تھی۔ موٹر سائیکل کو پہچان گئی، چوری چھپے ہاتھ ہلایا، ہم نے بھی جوابی ہاتھ ہلایا، اور جب تک وہ نظر آتی رہی ہم ادھر ادھر دیکھ کر گاہے گاہے ہاتھ ہلاتے گئے۔ اپنی اس عظیم کامیابی پر بہت خوش ہاسٹل پہنچے تو رہا نہ گیا اور اسے فون کیا اور پوچھا کہ ہم آپ کو کیسے لگے۔ اس کی آواز میں بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ چہک کر بولی، آپ بہت اچھے اور پیارے لگ رہے تھے، لیکن یہ کون تھا بندر کے منہ والا جو آپ کے پیچھے بیٹھا تھا؟ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔